آپ تقریباً پچھلے کوئی 20 سالوں سے آئی ٹی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک پروڈکٹ اچھی بنا رہے ہو، ایمانداری سے بنا رہے ہو، آپ یہاں سے ٹھیک ہو تو وہ پروڈکٹ آپ کی پوری دنیا میں ضرور بکے گی اور آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا۔ پے پل کے پاکستان میں نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ پے پال پاکستان میں کبھی نہیں آئے گا۔ اسد عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 6 ماہ میں پے پال آ جائے گا، تو میں نے پبلکلی پوسٹ کر دی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سر اگر ہم ای کامرس کی بات کریں تو اس کے اندر جو نئی اپرچونیٹیز ہیں خاص طور پہ خواتین کے لیے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ 5.7 بلین لوگ گوگل پہ کیا سرچ کر رہے ہیں، سو ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اس کے مطابق اپنی پروڈکٹس تیار کر سکتی ہے۔ جناب قاسم علی شاہ صاحب کو آپ فالو کر رہے ہیں 2013 سے۔ برِ صغیر کے اندر بزرگان دین نے یہاں کے لوگوں کو کنورٹ کیا، آپ وہ کام کر رہے ہو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئی انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ کسی یونیک آئیڈیا کے انتظار میں ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے آئیڈیا کو لے کر آن لائن کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کے ایک ایسے شخص سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو پچھلے کئی برسوں سے آن لائن کاروبار کر رہے ہیں۔ آئیے سیکھتے ہیں کہ آن لائن کام کس طرح کیا جائے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم عثمان چغتائی صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ عثمان بھائی، آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا۔ عثمان بھائی، آپ تقریباً پچھلے کوئی 20 سالوں سے آئی ٹی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں۔ آپ نے تقریباً کوئی 17 سے 20 پروجیکٹس کیے ہیں جس میں آپ کو کئی دفعہ ناکامیاں بھی ہوئیں۔ آپ نے کہا کہ آپ نے کمپیوٹرز بھی بیچے، آپ نے اس دوران کرانہ اسٹور بھی لگایا، آپ نے حکومت کے ساتھ بھی کام کیا۔ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر یہ آپ کا سفر کیسا رہا اور آج آپ کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ شعیب بھائی اور قاسم علی شاہ صاحب، اور جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں بہت عرصے سے چاہ رہا تھا کہ جس بڑے پیمانے کے اوپر اور جس مشن کے ساتھ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہو، آپ لوگوں سے ملا جائے، اور یہ میرے لیے واقعتاً ہی سعادت ہے۔ جہاں تک زندگی کی آپ نے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہر جو دن ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آخری دن کے طور پہ اوپر جیوں، کسی ریگریٹ کے بغیر جیتا ہوں۔ ابھی ڈیتھ ہوتی ہے تو آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا مجھے کسی چیز کے اوپر بھی کوئی ریگریٹ ہوگا۔ تو زندگی ایک جہد مسلسل ہے اور ہمیں اس کو اسی کی طرح دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں اکثر اس بات پہ غور کرتا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمارے جو آرگنز بنائے ہیں، اللہ فرماتا ہے نا اپنے آپ پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو۔ میں سوچتا ہوں یار ایک سیکنڈ کے اندر دل کس طرح دھڑکتا ہے، رائٹ؟ 70 سے 100 دفعہ ایک دل دھڑکتا ہے اور یہ ہماری پوری باڈی چلتی ہے۔ تو کیا ایک بندہ مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہم کہیں پر ٹھہر جائیں؟ تو بس اسی لیے بس جو بھی کام آیا ایک میں فیل ہوا، وہ اقبال فرماتے ہیں نا، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے، ہمارا تو یہ کام ہے بس۔ تو آئی ٹی میں سے ہوں، 99 کے اندر میں نے بی ایس کمپیوٹر سائنسز کیا، اور اس کے بعد سے بس ایک لمبی سٹوری ہے، مختلف پروجیکٹس کیے۔ سب سے پہلے میں ڈیورنگ دا کالج ایج، کیونکہ میرے ابا کلرک تھے، بہت ٹائم نہیں تھا، مطلب بہت انکم نہیں تھی، تو میں نے کالج کے ساتھ ساتھ 1-2 سیمسٹر کی فیس دینے کے بعد انہوں نے بولا یار پیسے میرے پاس مشکل ہو رہے ہیں، میں نے موٹر سائیکل بیچ دی۔ پھر میں نے ساتھ میں ایک لیپ ٹاپ لیا، کمپیوٹر لیا، پرنٹر لیا، تو میں نے کمپوزنگ شروع کر دی۔ تو وہاں سے پھر میں نکلا، پھر میں نے کمپیوٹرز بیچنا شروع کر دیے۔ پھر وہاں پر میں سیالکوٹ میں گیا، ان دنوں میں MCSE کا بڑا چرچا تھا کہ پتہ نہیں کون سی سرٹیفکیشنز ہیں۔ میں نے خود سے پڑھنا شروع کیا، بہت مشکل تھی، کوئی ایکسپرٹ نہیں ملتے تھے۔ امریکہ سے بکس منگوائیں، بہت ایکسپینسو منگوائیں، تو پڑھنا شروع کیا، پھر ایگزامز دیے، پھر فیل ہوا ایگزامز میں بار بار، لیکن خیر 99 کے اندر میں نے مائکروسافٹ سرٹیفکیشنز کی، پھر ٹرینر بنا، اور پھر اس گجرال ریجن کے اندر پورے میں نے اپنا مائکروسافٹ ٹیسٹنگ سینٹر ڈالا۔ خیر وہ اس کے اندر فیل ہوا۔ پھر میں نے ان دنوں کے اندر وائرلیس ISP کا کانسیپٹ ہم لوگوں نے ڈالا۔ دیٹ واز، آپ سمجھ لو پاکستان میں ارلیسٹ جن لوگوں نے وائرلیس ISP کے اوپر کام کیا ان میں سے ہم لوگ تھے۔ چوری چھپے میں، کیونکہ یہاں پر الاؤ نہیں تھا، چوری چھپے تائیوان سے میں بہت سا ٹیلی کام اکوپمنٹ لے کے آیا۔ تو خیر آج پورا کام سیٹس انٹرنیٹ سروسز، آج 90% ریونیو اس ہمارے وائرلیس ISP کے آئیڈیا سے لیتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن شعور نہیں تھا،
لیگل میٹرز کا معلوم نہیں تھا. پاکستان میں ویسے بھی ہم لوگ اس معاملے میں اتنے اچھے نہیں ہیں, شاید کمزور ہیں. تو آگے سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے وائرلیس آئی ایس پی کے ساتھ رات کو میں نے کال سینٹر ڈال لیا, جس طرح ابھی ساری وہ اسٹوری بتا رہا تھا آپ کو. کال سینٹر ڈالا, 1 سے 2 شخص, 2 سے 50 سے پھر اس کو آؤٹ سورس کر دیا. کراچی سے خیبر تک ہزاروں لوگوں نے کال سینٹر جو ہے اس ہوم سروسز کے بزنسز کے اندر اس کے اندر ڈالا. ہوم سروسز سے آپ مراد یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے کالز کرتے تھے امریکہ میں, کینیڈا میں, گھروں میں لوگوں کو, اور ان سے بولتے تھے یار آپ نے اپنا ایئر وینٹیلیشن سسٹم ٹھیک کروانا ہے, کارپیٹ کلیننگ کروانی ہے, صوفہ کلیننگ کروانی ہے. تو جو ہمیں بولتا تھا یس, اس ایک اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے ہمیں $50 سے $100 ملتے تھے دیٹ ٹائم. تو وہ میں نے کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک بہت سے کال سینٹرز کو دیا کام. پھر لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے کیا, لاکھوں ڈالرز. الحمدللہ آئی ہیڈ یہ میرا سمجھتا ہوں کہ دیٹس مائی آنر کہ لاکھوں ڈالر اس ٹائم پاکستان میں اس کمپین سے آئے. لیکن خیر ہم لوگ اس کو بیٹر آرگنائز نہیں کر سکے. اس کے بعد کچھ وجوہات کی وجہ سے میرا کال سینٹر میں گرا. میری اپنی ناکامیاں تھیں یا اپنی کمزوریاں تھیں, نہیں مینج کر سکا, ایکسپینشن کو مینج نہیں کر سکا. اس کے بعد پھر میں نے آن لائن کچھ بیچنا شروع کی چیزیں, جن میں سے سب سے پہلے میں نے تلواریں بیچنا شروع کی, اور اچھا چل پڑا کام. لیکن اس بٹوین تلواریں بیچنے کی اور کال سینٹر ختم کرنے کے درمیان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. بالکل وہ میرا دماغ ایسے ہو چکا تھا جیسے ایک چھوٹے سے بچے کا دماغ ہوتا ہے. ہر شخص مجھے یہ کہتا تھا تو نکما ہے, تو بیوقوف ہے, تو پاگل ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے ہو, اتنی کمپنیز تم نے بنا کے برباد کر دی. مجھے باہر سے کالز آ رہی ہیں میرے بھائی کی, تایا کی, چھڑ یار پاکستان, امریکہ آ جا, یا تم نے یہ سرٹیفکیشن کی امریکہ چلے جاؤ, نہیں تو مڈل ایسٹ آ جاؤ, یہاں پر بہت جابس ہیں, یہ دیکھو تمہاری جاب ریڈی ہے, بس آ جاؤ. سو آئی آلویز سیڈ نو, میں اپنے دل کو فالو کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تو مجھے تھا نہیں, یہاں پر کچھ ہے, اس مٹی میں کچھ خاص ترکیب ہے. میں یہاں پر رہا, میں نے کریانے کی شاپ کی, مطلب میں ٹرینر تھا. میں کریانے کی شاپ میں ایک دن اپنے کریانے کی شاپ کے باہر, چھوٹی سی شاپ تھی, جھاڑو دے رہا تھا. تو میرے کو 5 سال پہلے جو میری اسٹوڈنٹس تھیں وہ وہاں سے گزریں, تو شام کو اس کے بھائی کی کال آ گئی کہ یار اس نے گھر میں رو کے تماشا مچایا ہوا ہے. میں نے کہا ہوا کیا بھائی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ یار وہ عثمان صاحب اپنی ایک دکان کے باہر جھاڑو دے رہے تھے. اور میں نے کہا بھائی اس کو کہو رسول خدا اپنی جوتی بھی خود ہی گانٹتے تھے, ہماری بنیاد یہ ہے. تو اگر میں جھاڑو دے رہا تھا تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی مجھے آر ہے یا ہوگا, تو اسے کہیں کہ مت روئے, اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ یہ مشکل ہے, میرے لیے مشکل ہے, لیکن مجھے کوئی آر نہیں ہے. میں 1.5 روپے کی نلکی بیچتا رہا. خیر اس کے بعد پھر لیکن ساتھ میں نے اپنے تلواروں کا بزنس آن لائن اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا. تو آئی اسٹل ریممبر کہ جب میں نے ویب سائٹ بلڈ کی, دا فرسٹ ڈے $249 کا مجھے آرڈر آیا. دیٹ واز لائک سم تھنگ کہ مجھے لگا کہ یار اوہو ریئلی, لوگ ویب سائٹ کے اوپر آ کے ایڈوانس پیسے بھی دے دیتے ہیں. سو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. سو آئی نیور لک بیک. پھر تلواریں بیچنا شروع کی. پھر ہم لوگوں کو پتہ چلا اچھا یار ڈیماسکس نائف ایک پروڈکٹ ہے, یہ بیچتے ہیں. ڈیماسکس نائف کے بعد پھر ہم لوگوں نے کلودنگ کی طرف آ گئے. پھر ہم لوگوں نے 2013 کے اندر میں نے اسکاٹش کلودنگ, جس طرح ہم لوگ آپ اسکاٹش پاکستانی لاچا سمجھ لو, یا یہ آپ جو اسکاٹش یہ ایک اسکرٹ پہنتے ہیں, میل اسکرٹ, اس کو کلٹ بولتے ہیں. 2013 میں پھر ہم لوگوں نے کلٹ جو ہے بیچنا شروع کی. اور آج جو میری کمپنی ہے جو کلٹ بیچنے کی ہے, دس از آپ سمجھ لو ون آف دا ٹاپ 3 کمپنیز ان US. تو بے شمار جو اسکاٹش ہے وہ یہ بولتے ہیں یار تم پاکستانی ہو, ہاں, اور یہ پاکستانی جو بندہ ہے یہ کلٹ بیچ رہا ہے, تو تم نے ہمارے کلچر کی بھی تباہی کر دی ہے. تو کیونکہ میری کمپنی کا نام اسکاٹش کلٹ ہے, تو لوگوں نے ابیوز کرنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو, تم پاکستانی کلٹ بیچ رہے ہو اسکاٹش کلٹ کہہ کے. سو دیٹ واز کائنڈ آف آپ سمجھ لو ہرٹنگ ٹو می. میں نے ایک اچھا, تو میں نے اپنے پارٹنر سے مشورہ کیا, ہم نے ہر پروڈکٹ کے نیچے لکھوا دیا میڈ ان پاکستان. مجھے کہنے لگا یار یہ مشکل ہوگا, آپ ایسا لوگ شاید نہ آرڈر کریں. میں نے کہا یار جس نے نہیں آرڈر کرنا نا اس بیسس کے اوپر وہ نہ ہی کرے. ہر پروڈکٹ کے نیچے ہم لوگ میڈ ان پاکستان لکھیں گے.
اور ہم لوگوں نے لکھا اور الحمدللہ ہم لوگوں کو ہماری ہر آئے دن سیل بڑھی. پھر ایون جو ریٹرن پالیسی تھی میری, ہم لوگ 30 days ریٹرن لیا کرتے تھے, کسی کو کوئی ایشو ہو تو وہ 30 دن میں پروڈکٹ واپس کر دے. تو ایک حدیث میری نظر کے سامنے سے گزری کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا بیچا ہوا مال بغیر سوال کے واپس لے لیا, میں محمد اس کو جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں. سو امیڈیٹلی دیٹ مومنٹ ہم لوگوں نے اپنی کمپنی کی پالیسی چینج کر دی. ہم لوگوں نے پالیسی جو بلڈ کی وہ تھی لو اٹ اور برن اٹ. آپ کو اگر ہماری پروڈکٹ پسند آتی ہے آپ رکھ لو, نہیں تو اس کو کاٹ دو, اس کو جلا دو, ہم سے پورے پیسے واپس لے لو. سو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. ہمارے آرڈرز انکریز ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر دوسرا پروجیکٹ, پھر تیسرا پروجیکٹ, پھر ہمیں کیونکہ ہم لوگ پاکستانی تھے, اس کلٹ کمیونٹی کے اندر کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر, کسی جگہ کے اوپر ہمیں اپنی کمپنی کی وہ لسٹ نہیں کرنے دیتے تھے کہ نہیں اس کو لسٹ کرنے نہیں دینی. تو آئی بلڈ دا بگیسٹ ڈائریکٹری آف کلٹ کمپنیز. میں نے سب سے بڑا کلٹ کمپنیز کا فورم بھی خود ہی بنا لیا. میں نے کہا اچھا آپ ایسی کی تیسی آپ لوگوں کی نہ کرنے دو کام مجھے, ہم لوگ اپنا راستہ خود بنا لیں گے. پھر ہم لوگوں نے لیدر کی ویب سائٹ لانچ کی. اس کے اندر ہم لوگوں نے کسٹمر جو آپ سمجھ لیجئے ایوری تھنگ ہیڈ ٹو ٹو لیدر کی ہم بنا کے بیچتے ہیں. پھر برازیلین جوجیٹسو کا ہم لوگوں نے یہ کراٹے کی ایک سب فارم ہے اس کا پروجیکٹ لانچ کیا. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنا کلٹ کا فرانس کے اندر لانچ کر دیا. پھر سکرٹس لانچ کر دی. پھر ابھی کلٹ کے اندر بہت ساری ایسیسریز ہیں, بیگز ہیں, ٹائز ہیں, کیپس ہیں, شوز ہیں. مینس کہ آپ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے, منڈی ہے, وہ کیا چاہتی ہے, تو آپ کو ہر دوسرے دن نیا برانڈ لانچ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر مجھے کوئی چیز روکی ہے تو مجھے صرف ایک چیز روکے ہے اور وہ ہے ٹیم, بلیو. لوگ بلیو نہیں کرتے جو میں کہتا ہوں, جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کے آپ ڈالرز کما سکتے ہو, پاکستان میں رہ کے آپ کوئی پروڈکٹ پوری دنیا میں بیچ سکتے ہو, لوگ ہم سے بائی کریں گے, ہمارا نام بائی کریں گے. مجھے اپنی یا اپنے سے بہتر اپنے ریپلیکاز کریٹ کرنے ہیں جو اسی طرح اس فلسفی کے اوپر بلیو کریں کہ یس ہم لوگ اپنی پروڈکٹس پوری دنیا میں بیچ سکتے ہیں, اور لوگ نہ صرف خریدیں گے بلکہ ہمیں اپریشیٹ بھی کریں گے. خاص طور کے اوپر جن دنوں کے اندر بہت ساری اسکاٹش کمپنیز نے ہمارے خلاف الائنس کر کے سوشل میڈیا پہ ہمیں ٹارگٹ کر لیا, ہمیں بیوز کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ پاکستانی ہے. ایون مطلب ان کے کلچر میں ہم نے بے شمار نئی انوینشنز کریٹ کر دیں. ایک ہم لوگ نے نام رکھا ہائبرڈ کلٹ, مطلب گاڑی تو ہائبرڈ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا یار یہ کیا یہ نام ہے کلٹ کا ہمارا, انہوں نے کلوتھنگ کا انہوں نے نئی ٹرم ڈال دی بیچ میں. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے آج وہ ساری کمپنیز اسی ٹرم کو یوز کرتی ہیں. تو میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہر اس سننے والے کو کہ آپ ٹرسٹ رکھو, بلیو کرو اپنے آپ کے اوپر. اگر آپ ایک پروڈکٹ اچھی بنا رہے ہو, ایمانداری سے بنا رہے ہو, آپ یہاں سے ٹھیک ہو, تو وہ پروڈکٹ آپ کی پوری دنیا میں ضرور بکے گی اور آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. ڈیفینیٹلی سر, جس طرح آپ نے بات کیا آپ کلٹ کا کام کر رہے ہیں, سوڈز آپ بیچ رہے ہیں, لیدر کا آپ کا کام ہے, تو اس کام میں سب سے زیادہ جو مشکل ہوتی ہے وہ شپنگ ہوتی ہے. تو شپنگ آپ کس طرح کرواتے ہیں؟ شپنگ پاکستان کے اندر شپنگ کا کوریئر کا انفراسٹرکچر پھر موجود ہے, لیکن پیمنٹ کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. پے پال کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. یہاں پر امیزون کا اکاؤنٹ آپ نہیں کھول سکتے ہو, یہاں پر پے پال کا اکاؤنٹ آپ لوگ نہیں کھول سکتے ہو. جہاں تک آپ کی شپنگ کی بات ہے, انفارچونیٹلی ہم لوگ اس طریقے سے اپنی, جس طرح ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس اتنے ایفیکٹولی کام نہیں کرتے. اگر آج ہم بحیثیت قوم صرف اور صرف اپنی شپنگ ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کر لیں جس طرح سے چائنا نے کیا. چائنا سے آپ ایک چیز چلتی ہے, چائنا سے نکل کے امریکہ کے اندر کسی گھر میں ڈیلیور ہوتی ہے, تو اس کی شپنگ کاسٹ چائنا میں اس بندے کو تھوڑی پڑتی ہے اگر سیم پروڈکٹ میں امریکہ میں ڈسپیچ کرتا ہوں. چائنا نے اس لیول کے اوپر امریکن جو پوسٹیج سروسز ہے ان سے نیگوشیٹ کیے ہوئے پرائسز. تو ہمیں سیم, ہم ایز اے پاکستان جو پوسٹل آفس ہے ان کو سیم ٹرمز کے ساتھ ہمیں امریکن یونائٹڈ اسٹیٹ پوسٹل سروسز کے ساتھ ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے.
اور وہ اسی صورت میں پاسبل ہوگا جب ہم لوگ بلک کے اندر یہاں سے ای کامرس میں پروڈکٹس بیچیں گے. لیکن رائٹ ایٹ دا مومنٹ ہم لوگ DHL یوز کرتے ہیں اور US یہ پاکستان جو پوسٹ ہے اس کو یوز کرتے ہیں. کوئی بھی شخص جو ای کامرس کا بزنس کرنا چاہتا ہے آپ DHL کے پاس جائیے اور وہ اس ٹرم کو وہ ای بے بولتے ہیں جی, ای بے اکاؤنٹ مینس کہ اگر آپ ای بے سیلر ہو سو دے ہیو ویری اسپیسیفک ریٹس فار یو. ڈیفینیٹلی. اس معاملے پے پیل کے پاکستان میں نیا آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اسٹیٹ بینک, پاکستان اسٹیٹ بینک. آپ نے کسی قوم کا, کسی گھر کا, کسی قبیلے کا ستیہ ناش کرنا ہو تو اس کے اوپر آپ انکیپیبل لوگ بٹھا دو. پاکستان دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں شعیب صاحب. پاکستان فری لانسنگ کے اندر دنیا کے تیسری کیٹیگری میں آتا رہا اور یہ ایسے نہیں ہوا. اس کے اوپر اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے پاکستان میں کمپیوٹرز کی امپورٹ آسانی کی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بالکل ٹیکس فری امپورٹ شروع کر دی. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عطاء الرحمان کی ہر ایک دن کے اندر زندگی میں ان کی برکت دے, جنہوں نے $1000 جو پر منتھ 1 MB کی بینڈ وڈتھ کا ریٹ تھا اس کو ڈراپ کر کے بالکل آپ سمجھ لیجیے کہ ٹیلی کام انفراسٹرکچر بلڈ کیا, بینڈ وڈتھ کی پرائسز کم کی. پھر ہر اس شخص کے لیے اللہ آسانیاں کرے جس نے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کیے اسکولوں میں, کالجز میں. یہ وہ لیپ ٹاپ یہ آج کی دنیا کا جدید ہتھیار ہے, ٹھیک ہے, جن سے آپ آج کی دنیا میں ملک فاتح ہوں گے. جس طرح آپ کی اسٹرینتھ بنتی جا رہی ہے ہمیں اپنی اسٹرینتھ کا معلوم نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو دنیا کو اون کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پے پال پاکستان میں کبھی نہیں آئے گا. اسد عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 6 ماہ میں پے پال آ جائے گا, تو میں نے پبلکلی پوسٹ کر دی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بہت مجھے کرٹکس کا سامنا کرنا پڑا PTI والے لوگوں سے, لیکن آج اس بات کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے کہ 2 سالوں میں بھی نہیں آ چکا اور نہیں آئے گا. اسی طرح سے لوگ کچھ بول رہے ہیں آج کہ امیزون پاکستان میں آ جائے گا. پاکستان میں امیزون نہیں آنے دیں گے, لیکن یہ پیغام ہے ہر اس شخص کے لیے, آپ نے بالکل نا امید نہیں ہونا, کیونکہ ایک در, وہ کہاوت ہے نا, ایک در بند تو 100 در کھلا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے الٹرنیٹیوز ہم لوگ بنا چکے ہیں اور آپشنز اویلیبل ہیں. تو ہم لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمزوری تھی ہماری یہ طاقت انشاءاللہ بنے گی. نہ آنے دیں پے پال, نہ آنے دیں امیزون, ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ انشاءاللہ العزیز الٹرنیٹیوز بلڈ کریں گے اپنے, اور ہم لوگ نہ صرف الٹرنیٹیو بلڈ کریں گے بلکہ ان سارے پلیٹ فارمز کے اوپر بھی ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے. ڈیفینیٹلی. سر اگر ہم ای کامرس کی بات کریں تو اس کے اندر جو نئی اپرچونیٹیز ہیں خاص طور پہ خواتین کے لیے جو گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. شیپ, اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس فلسفی کو سمجھنا ہے کہ آج دنیا کس شیپ میں ہے. دنیا آج گلوبل ورلڈ بن چکی ہے. اس انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہمیں دنیا میں فائنینشیل ایجز کو. آج جس ایج کے اندر جا رہے ہیں, آج ہماری کمزوری ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. آج سے 20 سال پہلے ہمارے جو لوگ پاکستان سے مائگریٹ کرتے تھے امریکہ میں, یورپ کے اندر, کیوں کرتے تھے کہ ان کی کرنسی اسٹرانگ ہے, وہ اکانومیز اسٹرانگ ہیں. جاپان, امریکہ, لوگ وہاں جاتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, وہاں پر ان کو جو محنت مزدوری کے پیسے ملتے تھے وہ ملٹی پلائی ہو کے پاکستان میں اتنے زیادہ ہو جاتے تھے کہ ان کے پیچھے ان کی فیملیز لیوش لائف گزارتی تھیں. بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی ہم نے, گاڑیاں خریدیں, یہاں پر لوگوں کو احساس کمتری کا بھی معذرت کے ساتھ شکار کیا, اور پوری قوم آج باہر جانا چاہتی ہے. آج یہ آپ کو یہ کمپیوٹر, یہ انٹرنیٹ, یہ آپ کو یہ پاور دیتا ہے کہ آپ آج یہاں پر بیٹھے ہو اور ایک شخص سلیکان ویلی کے اندر مائکروسافٹ یا فیس بک کے ہیڈ آفس کے اندر بیٹھا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق ہے تو اس 3 پاؤں کے بھیجے کا آپ کو صرف اس کو تھوڑا سا شفٹ کرنا ہے, تو وہ ساری اپرچونیٹیز جو وہ منڈی وہاں کے رہنے والوں کو دے رہی ہے. امریکہ میں سلیکان ویلی میں آپ 1.5 مرلے کا گھر لیں گے نا, اس کا $3000 کرایہ ہے, جو دیٹ بیکمز 4.5 لاکھ پاکستانی. تو اس کے پاس بھی جو وہاں شخص بیٹھا ہے اتنے ہی گھنٹے ہیں, آپ کے پاس بھی اتنے ہی آورز ہیں. مثال کے طور کے اوپر میں اس کو ذرا نچلے لیول پہ آ کے سمجھاتا ہوں کہ بھائی سپوز میری ایک شاپ ہے, ای کامرس شاپ, وہاں پر روز 1000 بندہ آتا ہے اور اس کا ایک شاپ کا میرا ریونیو ہے $2000 پر ڈے.
مجھے اس شاپ کے اوپر کیا کوئی سیلز مینیجر چاہیے, اٹینڈنٹ چاہیے؟ ڈیفینیٹلی چاہیے. اگر میری شاپ کے اوپر سیلز مین ہوگا, ٹھیک ہے, کسی بھی شاپ پہ جس پہ 1000 بندہ روز آ رہا ہے, تو اس کی سیلز بڑھ سکتی ہیں. آج اگر ہم لوگ صرف اور صرف, خاص طور پہ ہماری جس طرح, اچھا فزیکل بات کریں, آن لائن آپ بات کریں, ٹھیک ہے, ایون فزیکلی بھی, اگر آپ فزیکلی اس میں سیلز مین نہیں ہے تو کوئی نہیں لے گا نا آپ سے آگے کچھ بھی. آن لائن بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ کسی آن لائن شاپ پہ جاتے ہو, وہاں پر چیٹ سپورٹ آپ کو اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر ایک اٹینڈنٹ اویلیبل ہے جو آپ سے پوچھتا ہے آپ اس شاپ پہ آئے ہو, آپ کو کیا چاہیے. ہماری جو بچیاں ہیں اتنی جو کوالیفائڈ ہیں, جن کی انگلش بہت اچھی ہے, ہم کچھ نہ کریں, دنیا کی جتنی ای کامرس کمپنیز ہیں ہم انہیں بولنا شروع کر دیں کہ آپ کی شاپ کے اوپر میں چیٹ سپورٹ دیتی ہوں, میں سیلز ریپ بنتی ہوں, میں ایجنٹ بنتی ہوں کے طور پہ کام کر سکتی ہوں. سو یو ہیو ملینز آف ای کامرس سائٹس ہیں, دین یو آر گوئنگ ٹو ہیو ملینز آف جابس. جس طرح انڈیا نے کال سینٹر کی انڈسٹری کو کیپچر کیا, ٹھیک ہے, آن لائن ٹریننگ کی انڈسٹری کو کیپچر کیا, سو وی کین گو ان ٹو کسٹمر سپورٹ, چیٹ سپورٹ, ورچوئل اسسٹنٹ, اور یہ بالکل بیسک لیولز کی جاب ہیں. جب آپ کسی بھی ای کامرس شاپ کے چیٹ سپورٹ کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہو, شعیب, دیٹ لیڈز یو ٹو سم تھنگ بگر. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو یہ ویب سائٹ کام کیسے کرتی ہے, آپ کو یہ بلیو ہو جاتا ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر لوگ روز آ کے ہزاروں ڈالرز ایڈوانس دے جاتے ہیں. پھر آپ یہ اور پھر آپ اس مارکیٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں روز, کسٹمرز کے ساتھ, کیا چاہیے آپ کو, کیسی پروڈکٹ چاہیے آپ کو, کوئی کسٹم میڈ چاہیے, کوئی ویریشن چاہیے. سو یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ یار آپ ایسی ویب سائٹ بنانے میں کون سا ایشو ہے. کہتے اچھا یار وہ میرا دوست ہے, وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, انجینئر ہے, اس کو یہ فلانے ای کامرس پلیٹ فارم میں ویب سائٹ بنانی آتی ہے, وہ تو فری بنا دے گا. اتنی بڑی اپرچونٹی ہے جو امریکہ کے اندر جو شخص $100 پر آور کے اوپر کام کرے, ای کامرس ویب سائٹ آپ کے لیے بلڈ کر کے دے, اور اس کے بعد وہ ملینز آف ڈالر لگا کے ایک ای کامرس پلیٹ فارم شروع کرتے ہیں. یار یہاں پر ہم لوگ آنیسٹلی لوگوں کو چائے کا کپ پلا کے شعیب صاحب وہ کام کروا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو آپ بہت سی پاسبلٹیز ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے روز لائک 5.7 بلین لوگ گوگل پہ پر ڈے کیوریز کرتے ہیں, 5.7 بلین کیوریز. شعیب یہ ساری کی ساری کیوریز یہ اپرچونٹیز ہیں. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ 5.7 بلین لوگ گوگل پہ کیا سرچ کر رہے ہیں, سو ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ کیا کر سکتی ہے, اس کے مطابق اپنی پروڈکٹس تیار کر سکتی ہے. ہم لوگ منڈی کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہم ویسی پروڈکٹس بنا لیں گے, اگر ویسی پروڈکٹس بنا لیں گے تو وہ بکیں گی. اس سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے رہے ہیں, ہم امپورٹڈ ڈھونڈتے تھے, کوئی گورا جو اس منڈی کا رہنے والا ہے, اس منڈی میں گھومتا ہے, اس کو اپنی منڈی کی ڈیمانڈ کا پتہ ہے, تو وہ ہمیں بولتا تھا یار جس طرح میرا تعلق سیالکوٹ سے, یار یہ چیز ایسی مینوفیکچرنگ کر کے بھیج دو. ہم لوگ آنکھیں بند کر کے اس کی وہ ڈائیگرام دیکھتے تھے, چیز مینوفیکچرنگ کر کے اس کو بھیج دیتے تھے. لیکن آج یہ جو گلوبل ورلڈ ہے, آپ کو پوری دنیا سے کنیکٹ کیا ہوا اس نے, ٹھیک ہے. ہمارے لوگ ان سے کنیکٹ ہوں, مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کریں, ان 5.7 بلین کیوریز کو انڈرسٹینڈ کریں جو روز 17% کے حساب سے بڑھ رہی ہیں, اور اپنی پروڈکٹ دیکھیں, خاص طور پہ وہ پروڈکٹ جو چائنیز نہیں آفر کر رہے ہیں. تو دنیا کی آپ ہر کمپنی کے لیے ایز اے مارکیٹنگ مینیجر کام کر سکتے ہو, چیٹ سپورٹ ایجنٹ کام کر سکتے ہو, اور الٹیمیٹلی اپنا برانڈ بھی لانچ کر سکتے ہو. دیٹس گریٹ سر, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. عثمان بھائی, آپ اس انڈسٹری میں ہیں, ایک عرصہ ہو گیا آپ کو, اور آپ خود بھی موٹیویشنل ٹاکس دیتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. جناب قاسم علی شاہ صاحب کو آپ فالو کر رہے ہیں, 2013 سے آپ کو ان کے ساتھ تعلق ہے. ان کے کام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یار یہ جو سوال ہے نا, آپ سے بھی میری بات ہوئی خانگاہ کی. اس پورے خطہ ارض کے اندر, بر صغیر کے اندر بزرگان دین نے یہاں کے لوگوں کو کنورٹ کیا. آپ وہ کام کر رہے ہو, آپ لوگوں کو امید دے رہے ہو, آپ لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہو. اگر آج میں یہ قاسم علی شاہ صاحب سے کچھ پہلے ہی بات ہی, اگر آپ امید دیتے ہو لوگوں کو, حوصلہ دیتے ہو, پازیٹیوٹی دیتے ہو, اور اگر ہم لوگوں نے ساتھ میں لائن آف ایکشن دے دیں کہ یار یہ ای کامرس سائٹ ہے, اس طرح بھی یہ بزنس بلڈ ہونا ہے, تو روز جو کوائنز آنا شروع ہو جائیں گے نا, گولڈ کوائنز, ڈالرز ٹک 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 ٹک. میں صبح اٹھتا ہوں نا, اللہ معاف کرے, نماز تو پڑھنی ہوتی ہے, لیکن سب سے پہلے میں یوں آنکھ پوری کھل نہیں رہی ہوتی, یوں فریش کر کے دیکھتا ہوں یار رات کو کتنے $1000 آئے ہیں اکاؤنٹ میں. بے شک خرچہ نہیں ہے میرا کوئی, لیکن ایک سسٹم چلا رہا ہوں. تو آپ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نا امید شخص کو امید دینے سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو میری ہمیشہ دعا رہتی ہے آپ لوگوں کے لیے, قاسم علی شاہ صاحب کے لیے, اور یہ اللہ کی عطا اور بزرگوں کی نظر, ان کی عنایت کے بغیر پاسبل نہیں ہے. سو آئی بلیو یو آر ویری بلیسڈ ون. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو آئی ٹی انڈسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.